وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 102 پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت دحیہ، کہ جبریل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری روایت جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان جبریل علیہ السلام اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ ام سلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ فجعل يحدث ثم قام، جبریل بتانے لگے اور بتا کر چلے گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمہ من هذا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ آنے والا اور بات کر کے جانے والا کون تھا؟ قالت، ام سلمہ بیان کرتی ہیں، هذا دحیہ، یہ جو آیا تھا، بات کیا اور چلا گیا، یہ دحیہ کلبی ہے۔ قال، اسامہ کہتے فقالت ام سلمہ، ام سلمہ نے کہا، ایم اللہ ما حسبتہ الا ایاہ، اللہ کی قسم میرا گمان تو بس یہی تھا کہ یہ دحیہ کلبی ہی ہے۔ حتی سمعت خطبۃ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر عن جبریل، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل آئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جبریل علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3634 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2451۔ ان روایات سے اور صحیح ترین روایات سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام دحیہ بن خلیفہ الکلبی صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ام سلمہ سے پوچھے کہ یہ آنے والا، گفتگو کرنے والا اور گفتگو کر کے چپ چاپ چلے جانا والا کون؟ ام سلمہ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو دحیہ کلبی ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس بات کو واضح کیا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔